بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العلي القديم الحي القيوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
رسالتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان اکرامی، آپ کے سامنے آج اس 8ویں تقریر میں اسلامی تعلیمات اور تعلیمات اسلام میں گزشتہ روز جہاں تک آپ کے ذہن کو لایا تھا اسی بات کو آگے بڑھا کر آج کی گفتگو اسی روشنی میں ہے کہ ہم جس پیغام کو حضور کے سامنے، کل میں نے عرض کیا کہ جس پیغام کو حضور کے سامنے اس انداز میں پیش کیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ، کل بات یہاں پر ختم کی تھی، کچھ میں نے آپ کے سامنے تاریخ کا تجزیہ پیش کیا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ظاہر ہے کہ یہ آیہ کریمہ موضوع غدیر سے متعلق ہے، اور میں اس سلسلے میں اس کی پابندی نہیں کرتا ہوں کہ بس 18 ذی الحجہ آئے تو ہم اس بات کو یاد کر لیں اور دہرا دیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن کی ہی عشرے کی تقریر میں ایک بات عرض کی تھی، اور اسی بات کو آج بھی تھوڑا سا پھر دہرا دوں. بچوں کے لیے بھی یاد رہنے کی بات ہے کہ جب کسی کو ایک صحرا میں دیکھا گیا کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے تو پوچھا گیا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں نے اپنا کچھ مال اس ریگستان، اس صحرا میں دفن کیا تھا، ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا ہے. دیکھنے والے نے کہا کوئی نشانی معین کی تھی؟ یاد ہے نا مثال، کوئی نشانی معین کی تھی؟ کہا ہاں معین تو کی تھی، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تھا. تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ نشانی وہ قرار دو کہ مال مل سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پر تیرتے ہوئے بادل کے ٹکڑے کی طرح نشانی غائب ہو جائے. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. اور اسی لیے میں نے اس دن جو جملہ عرض کیا وہ کہہ دوں اور پھر بات آگے بڑھاؤں کہ ہماری نشانی معین ہے. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو صحراؤں میں، ریگستانوں میں وہ نشانیاں معین کریں کہ ڈھونڈ نہ سکیں اپنی معین کی ہوئی، اپنی کوئی چھپائی ہوئی، کوئی مقرر کی ہوئی امانت دولت. ہماری نشانی مکے سے مدینے کے صحرا میں، مدینہ اور مکہ معظمہ کے درمیان اس وسیع صحرا اور ریگستان میں ہماری نشانی غدیر ہے، اور حجاز کی سرزمین سے لے کر پوری دنیا میں ہماری نشانی کربلا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. غدیر سے چلو کربلا تک پہنچو، کربلا سے چلو غدیر تک پہنچو. عالم اسلام کے لیے خود علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا قول، شعر بہت کافی ہے.
اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ صلوات اللہ علیہ۔ آج کی گفتگو آپ کے سامنے ایک ہی فقرے پر ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے غدیر پر پورا اشرا پڑھ چکا ہوں یہاں، لیکن آج جو بات کہنے چاہوں گا تقریر کے آخر میں، وہ بھی کل کی طرح جو میں نے بات عرض کی تھی، آج کی بات کے لیے بھی عرض کر دوں کہ 40 سال ہو چکے آپ کے سامنے اس منبر پر۔ میں نے اس بات کو کبھی پہلے عرض نہیں کیا ہے، اور یہ بھی یاد رہ جائے گی انشاءاللہ جو آج آخری بات عرض کروں گا اس سلسلے میں، اس تقریر میں، آج کی تقریر میں۔ ایک اور صلوات محمد علیہ۔ اس لیے کہ ہم پہلے ہی عرض کر دیں، کوئی تمہید کے بغیر یہ گفتگو ہے۔ غدیر پر جو لوگ خاموش رہنا چاہیں وہ رہیں، ہم تو خاموش اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ہمارے جذبات کی جتنی لہریں ہیں، قدر کیجئے گا اس فقرے کی، کہ ہمارے احساسات اور جذبات کی جتنی لہریں ہیں سب کا مرکزی نقطہ غدیر ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ مثال دیا کرتا ہوں، اس مجمع کے سامنے ایک مثال پیش کروں۔ ساری دنیا میں اس وقت فضاؤں میں ہوائی جہاز، فلائٹس دوڑ رہی ہیں، ساری دنیا میں آسمانوں پر۔ میں اگر ان کی تفصیل میں چلا جاؤں تو معلوماتی طور پر بہت سی باتیں ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک کمپنی کی طرف سے کینیڈا، ٹورنٹو سے نیو یارک کے درمیان 24 گھنٹے میں ایک ایک کمپنی کی طرف سے 300 جیٹ ایئر لائنز اپنے فلائٹس دوڑاتی ہیں۔ تو ساری دنیا میں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں، ہوائی جہاز اڑانے والی کمپنیاں، ایئر لائنز، ان کے نقشے کبھی اٹھا کر دیکھیں جو کتابچے دیتے ہیں۔ ہر ایک اپنی ایئر لائن کا ایک نقشہ سامنے پیش کرتا ہے۔ اس نقشے میں اگر کویت ایئر ہے تو کویت ہی اس کا وہ مرکز ہے کہ جہاں سے سارے خطوط کھینچیں گے۔ جو حضرات فلائٹس میں بیٹھتے رہتے ہیں جانتے ہیں اس بات کو، اور جو نہیں سمجھتے ہوں وہ ان کتابوں کو دیکھ لیں کہ اگر برٹش ایئر ہے، اور خود میں دیکھ چکا ہوں امریکہ کے اندر الگ الگ یہ ایئر لائنز ہے، یہ ایئر ٹرین ہے، یہ فلاں ٹرین، یہ فلاں ہے، یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے، یہ فلاں۔ ہر ایئر لائن کا اپنا ایک سینٹر ہوتا ہے۔ اس ایئر لائن کا مثلا ایئر ٹرین شکاگو سینٹر ہے۔ جتنی فلائٹس وہ پورے امریکہ میں لے جائیں گے، چاہے کتنا ہی آپ اگر الگ سے لیتے ٹکٹ تو بڑا خرچہ آتا، لیکن وہ مجبور ہو کر پہلے آپ کو لے جائیں گے شکاگو، پھر جہاں لے جانا ہے لے جائیں گے۔ آپ امریکہ جا رہے ہیں، اگر آپ ایمریٹ کی ایئر ویز سے جا رہے ہیں تو وہ پہلے آپ کو دبئی لے جائیں گے، پھر کہیں لے جائیں گے۔ اگر آپ سیرین ایئر سے جا رہے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں لندن، لیکن وہ پہلے آپ کو دمشق لے جائیں گے، پھر کہیں لے جائیں گے۔ ہر ایئر ویز اپنا ایک سینٹر معین رکھتی ہے جہاں سے اس کے سارے خطوط ہر طرف جاتے ہیں اور اسی سینٹر پر واپس آتے ہیں۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ ہمارے جذبات کی ساری لہروں کا مرکز غدیر ہے، جہاں سے سارے احساسات جاتے ہیں وہیں واپس آتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ خطابت میں نہیں کہہ دیا، عالم اسلام غور کرے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سارے سجدے کعبے کی طرف ہیں، کیا کبھی ذہن میں نہیں آئے گا کعبے کا مولود کون ہے؟ ہم روزے رکھ رہے ہیں، مرکز ہے ماہ رمضان، کیا شب قدر ذہن میں نہیں آئے گی؟ قرآن نازل ہوا، علی مع القرآن،
کیا حج اگر انجام دے رہے ہیں تو بس ذہن میں نہیں آئے گا کہ جس کا طواف کر رہے ہیں اسی خانہ کعبہ میں کس کی ولادت ہوئی؟ اگر زکوٰۃ بھی ادا کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو ذہن میں آئے گا زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں اس تک کیسے پہنچے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے ولی الہی کی سنت پالی۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور دوستو یہ کس سے کہا گیا؟ میں نے کل جہاں پر بات ختم کی تھی وعدہ کیا تھا آج وہاں سے شروع کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ دوستو عزیز غور کرنا، یہ کس سے کہا گیا؟ کس کو خطاب کیا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ کام نہیں کیا، بہت تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کا موضوع ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کیا، یہیں پر کل بات چھوڑی تھی۔ یہ کس سے کہا گیا؟ اگر یہ کام نہیں کیا۔ میرا مجمع، جہاں جہاں محترم مجمع، سامعین مستمعین غور فرمائیں، کس سے کہا گیا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اس سے کہا جا رہا ہے جس کی 63 سال کی زندگی اگر ابتدا سے بھی نظر ڈال لی جائے 100 سال کے جناب عبد المطلب، ان کی مسند کی طرف ایک 6-7 سال کا کم سن بچہ آئے، لوگ روک دینا چاہیں، یہاں صرف عبد المطلب بیٹھتے ہیں، 100 سال کے سن پر ہو کر کیا جواب دے رہے ہیں؟ دعوہ فإن لہ شانا کبیرا، آنے دو اس کو، چھوڑو، اس لیے اس کی شان بہت بلند ہے۔ غور کیجئے گا، جس کی کم سنی 6-7 سال کا سن اور عبد المطلب 100 سال کے، اور یہ اعتراف کرے کہ اس کی شان بہت بلند، جس کی شان 7 سال کے سن پر اتنی ہو کہ اس کی بلند شان ہونے کا کلمہ عبد المطلب پڑھے، وہ اپنی 61 سال کی زندگی میں کس مرتبے پر ہوگا؟ ایک صلوات محمد والے محمد۔ 7 سال کے سن پر اتنا عظیم، وہ 61 سال کی زندگی پر، اور پھر اس سے کہا جائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کیا۔ نہیں، اور واضح کروں، کون ہے حضرت ابو طالب؟ عزیزان گرامی، جو حضرات جس طریقے سے بھی اپنی تاریخ کی اس بھلبلیوں میں اور علماء کی مختلف اپنی اپنی جذبات کے اعتبار سے پیش کی ہوئی الٹی سیدھی باتوں کے قائل ہو کر کچھ بھی کہہ لیتے ہو، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہماری تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب کے مختلف القاب میں سے ایک لقب ہے مستودع امانات انبیاء، یعنی کون ہے کہ حضرت ابو طالب تک انبیاء کی امانتیں ودیعت کر دی گئی، امانت رکھوائی گئی۔ ابو طالب کون ہے؟ جن کے پاس انبیاء کی امانتیں، ان امانتوں میں جناب شیس کا صحیفہ بھی ہے، ان امانتوں میں انبیاء کے صحیفے بھی ہیں، ان امانتوں میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہے، ان امانتوں میں حضرت ابراہیم کا صحیفہ بھی ہے، ان امانتوں میں توریت و زبور و انجیل بھی ہے، ان سب امانتوں کے امین۔ اور جب ساری امانتیں رسول کو پہنچا دی گئی تو وہ کون سی امانت رہ گئی کہ جس کے لیے آواز دی جا رہی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
صلوات محمد و آل محمد پر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ امانت نہیں پہنچائی، رسالت نہیں پہنچائی۔ عزیزان گرامی، یوں ہی نکل جانے کی بات نہیں ہے، لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو عام سطحی نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ اس طرح دیکھیں کہ یہ کس سے کہا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر داعیا الی اللہ سراج منیر بنا کر بھیجا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کس سے کہا گیا؟ طٰہٰ، اے پاک و پاکیزہ، یاسین، اے سید و سردار، مزمل، اے کملی لپیٹنے والے، مدثر، اے چادر لپیٹنے والے، محبوب رب العالمین، افضل انبیاء، ختم المرسلین، فخر آدم، فخر نوح، فخر ابراہیم، فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ، یہ خطاب مخاطب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی، اگر کائنات نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہیں تو کائنات نہ ہوگی، کائنات نہیں ہے تو رسالتیں نہیں ہیں، نبوتیں نہیں ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی، رسول نہ ہوتے، عرش نہ ہوتا، کرسی نہ ہوتی، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہیں تو کائنات نہیں ہے، اگر رسول نہیں ہے تو آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ستارے نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، بلند پہاڑ نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، رسالتیں نہیں ہے، نبوتیں نہیں ہے، انسان نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، ساری کائنات جس کے لیے کہا جائے آپ نہ ہوتے تو یہ پیدا نہ ہوتی، اور اس سے کہا جائے اگر تم نے یہ امانت نہ پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا۔ بہت سنا ہوگا ہمارے دوستوں اور عزیزوں نے غدیر پر بہت سنا ہوگا، لیکن اس طالب علمانہ ذہنیت کے ساتھ، فکر کے ساتھ کچھ باتیں خدمت میں عرض ہیں۔ ایک اور صلوات محمد علیہ اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ رسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل۔ ابھی تک بڑے پیار سے خطابات تھے، جو چیز منسوب ہو جائے وہ محترم ہو گئی۔ کمبل لپیٹ لیا، یا ایھا المزمل، چادر لپیٹ لی، یا ایھا المدثر، اگر میدان میں آ گئے یاسین، اگر کہیں عبادت میں آ گئے طٰہٰ، ہر جگہ اتنے پیار سے پکار ہے، اگر کہیں پر دعوت دینے کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، یہاں یہ کون سا انداز ہے؟ وما بلغت رسالتہ، انداز بدلا ہوا ہے۔ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں۔ 4 ٹکڑوں میں آیت ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کہیں جیم بنا ہوتا ہے، کہیں میم بنا ہوتا ہے، کہیں قیف بنا ہوتا ہے، کہیں توئے بنا ہوتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک مفہوم ہے، ایک مقصد ہے۔ اس قرآن کی اس آیت میں بھی 4 ٹکڑوں میں بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الرسول، دیکھ لیجئے گا قرآن میں جا کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلی بات تمام۔
پہلی بات تمام، دوسری بات شروع ہوئی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر خاموشی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پھر خاموشی، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ تو اب بات تمام ہو گئی، تو اب آپ توجہ کیجئے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلی بات خاموشی ہے، پہلی بات وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دوسری بات خاموشی ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تیسری بات خاموشی ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، چوتھی بات اب آیت تمام ہوئی، اب جواب آیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، پہچانا آپ نے، قرآن نے بتلا دیا، ایک دو تین منزلوں سے گزر جاؤ دین کامل نہیں ہوگا۔ سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد۔ پہنچائیے دوستوں اور عزیزوں، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ کبھی فراموش نہ ہوگی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچائیے، ما انزل، جو نازل ہوا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو آپ نے نہیں پہنچایا، رسالتہ، اس کی رسالت کو، نہیں۔ تفسیر کی روشنی میں پہلے عرض کر لو کیا ہے جملہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابھی غدیر 3 میل دور ہے، صلوات محمد علیہ وسلم۔ جو تاریخ میں وہ عرض کر رہا ہوں، جو تاریخ میں وہ عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ، سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خاموشی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، خاموشی۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ حکم پہنچائیں، حکم پہنچائیں، پلٹے، جبرائیل میرے معبود کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دو، خوف ہے مجھے، انہم لم یصدقونی فی علی بل یکذبونی، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اگر میں یہ پیغام پہنچا دوں تو یہ علی کے بارے میں میری تصدیق نہیں کریں گے بلکہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ جبرائیل گئے، واپس آئے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ جب ادھر سے ضمانت آ گئی تب اعلان ہوا، اب اگر کہیں بڑی بڑی باتیں نظر آئیں تو تعجب نہ کیجئے گا، سب سمجھ چکے ہیں ضمانت ادھر سے آئی ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ بھولیں گے نہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔
کیا آیا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت لوگوں سے کرے گا۔ دوستو اور عزیزو، یہ حفاظت کرے گا، بچائے گا، محفوظ رکھے گا، ان ساری لفظوں اور مفہوم کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، مرکزی نقطہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ مرکزی نقطہ فکر کیا ہے؟ بحث و مباحثے کا مرکزی لفظ کیا ہے؟ ایک ہی تو آئے گا، علی۔ اگر علی کا نام لیا تو ہر خطرے سے محفوظ، نام نہیں لیا تو سارے خطرے۔ توجہ کی آپ نے؟ نام اے رسول لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ اگر آپ نے یہ نام آج نہیں لیا تو کائنات نہیں، رسالتیں نہیں، نبوتیں نہیں، آدم نہیں، موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں۔ نام لے لیا تو آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، رسالتیں بھی ہیں۔ یہ کسی عام انسان سے بات نہیں ہے، بلکہ رسول سے بات ہے۔ اگر یہ نام لیا تو ہر خطرے سے یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور اگر نہیں لیا تو ہم نے رسول کے دور سے پہچانا، جب رسول کے لیے مشکلیں آسان ہوں گی اس نام سے، تو ہم بھی نام علی 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 لیتے ہیں۔ صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی، ہم بھی اسی لیے یہ غدیر سے سیکھا، اے رسول یہ نام لو۔ جب آ گئی حفاظت اور ضمانت کی بات تو اب یوں ہی نہیں، اب یوں ہی نہیں، جو چلے گئے بلاؤ، جو رہ گئے بلاؤ، جلتے تپتے ہوئے صحرا میں ان کو بٹھاؤ، اس طرح سے بٹھاؤ کہ اپنے سروں سے ردائیں اتار اتار کے پیروں کے نیچے رکھو، تاکہ ریت کی اس گرمی پر بیٹھ کر جب سبق یاد کرو گے تو کبھی بھلا نہ سکو گے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ریت کی اس گرمی میں بیٹھ کر، اس گرم ریت پر بیٹھ کر بلاؤ انہیں، سب کو جمع کرو، اس لیے کہ یہاں سے غدیر غدیر، یاد رکھیے گا مورخین کے قول کو نقل کر رہا ہوں، جغرافیہ نقل کرنے والے، جغرافیہ بیان کرنے والوں کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔ غدیر ایک ایسا چوراہا تھا کہ اب جہاں سے قافلے الگ الگ چلے جائیں گے، رسول نے اسی جگہ جمع کر کے بتلا دیا، قبل اس کے کہ منتشر ہو جاؤ، ایک نام پر جمع تو ہو جاؤ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کچھ لکھ کر لایا، کتنی کتابوں کا خلاصہ ہے، بہت جلدی اس کو بیان کرنا ہے کہ یوں ہی باتیں نہیں ہیں، پہلے اس کو بیان کر لوں تب آگے کی گفتگو۔ الیوم اکملت لکم،
کتنے علماء اس کے قائل ہیں. الیوم اکملت لکم، میں جو اب بیان کر رہا ہوں سب علماء اسلام. غدیر خم کے دن یہ آیت غدیر خم کے لیے نازل ہوئی. طبری جیسے بڑے علماء نے 16 بزرگ علماء نے اس کو نقل کیا. بس صرف فہرست سنا رہا ہوں. 16 بزرگ علماء نے اسے نقل کیا. اسی آیت اور اسی واقعے کے بعد حارث ابن نعمان جس نے عذاب کے لیے تمنا کر لی اور بد دعا کر لی اپنے لیے خود، اس کے واقعے کو قرآن کریم کی آیت سأل سائل بعذاب واقع، اس بات کو بڑے بڑے علماء اسلام میں سے 29 علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. کوئی شک نہ رہ جائے کہ ہم یوں ہی بیان کرتے ہیں. غدیر کے واقعے کے بعد جن لوگوں نے مبارکباد پیش کی، اس مبارکباد کو نقل کرنے والے 60 بڑے علماء اسلام ہیں. 60 اس مبارکباد کو جن 2 بڑی شخصیتوں نے پیش کیا، ان کے ناموں کی روایت کے ساتھ 60 بڑے علماء نے لکھا. جس طرح غدیر ہمارے علماء اہل بیت جس طرح نقل کرتے ہیں، اسی طرح جن علماء اسلام نے بھی بالکل اسی طرح لکھا. ان میں بہت بڑا نام ہے جن کے نام پر فرقہ ہے احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبل، جنہوں نے اس واقعے کو 40 طریقوں سے لکھا. طبری نے اس واقعے کو 70 طریقوں سے لکھا. دوسرے بڑے بڑے علماء نے 125 طریقوں پر لکھا. کون کون موجود تھا اس کو بھی سن لیجئے. اصحاب میں، تابعین میں سے کون کون غدیر میں موجود تھا. اصحاب میں عالم اسلام میں جو سب سے بڑے نام لیے جاتے ہیں ہر ایک وہاں موجود تھا. یہاں تک کہ خود جن کا احترام عورتوں میں کیا جاتا ہے وہ بھی وہاں موجود تھی. حضرت ازواج رسول میں حضرت ام سلمہ موجود تھی، حضرت اسماء بنت امیس موجود تھی، حضرت ام ہانی دختر حضرت ابو طالب موجود تھی، حضرت فاطمہ بنت حمزہ موجود تھی، حضرت ابو ذر تھے، حضرت سلمان تھے، حسان ابن ثابت تھے، اور اسی طریقے سے خود ابو ایوب انصاری تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، اور خود میرے اور آپ کے مولا علی تھے، فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین تھے. اتنے لوگ اس واقعے کے گواہ. تابعین میں سے 74 افراد نے اسے نقل کیا، اور 110 نمایاں افراد نے اپنی کتابوں میں جنہوں نے لکھا انہوں نے 370 جگہ پر اس کو نقل کیا. اور اس وقت تک جن بزرگ علماء اسلام نے اس کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد سال کے دنوں سے 5 کم ہے. 360 افراد نے اس کو لکھا ہے. عزیزان گرامی، جن بہت نمایاں افراد نے میرے یہ کیسٹ، میری یہ سیڈیز اگر جائے عالم اسلام تک اس پر غور کرے. میری اس دعوت فکر کو دیتا ہوں میں ان کو کہ جن بہت نمایاں افراد نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا ہے ان میں نمایاں احمد ابن حنبل ہیں، ابن ماجہ ہیں، ترمذی جیسے بڑے بڑے علماء ہیں. عزیزان گرامی، پہلے ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کے ساتھ. بہت مشہور کتاب ہے الغدیر. ہمارے علماء میں صاحب الغدیر، مجھے شرف ہے کہ جب وہ لکھنؤ تشریف لائے اور انہوں نے ابقات الانوار جو ہماری قوم اور ملت کا ایک عظیم سرمایہ ہے، اس ابقات الانوار میں اس جلد کو جو جلد الغدیر سے متعلق تھی، حدیث الغدیر سے متعلق، جب انہوں نے اس پر تحقیق کرنا چاہی مدرسہ الواعظین میں بیٹھ کے میں اس وقت وہاں پڑھتا تھا. قانون مدرسہ یہ تھا کہ کتب خانے سے مدرسے کی کوئی کتاب باہر نہیں جائے گی. جب آقا امینی کو میں نے جا کر یہ ادب کے ساتھ سنایا، کیونکہ وہ بضد تھے یہ کتابیں میں لے کر اپنی قیام گاہ پر جاؤں، تو ان سے ادب کے ساتھ میں نے یہ قانون مدرسہ جا کے عرض کیا کہ حضور اس کتب خانے سے کتابیں باہر نہیں جاتی ہیں. تو جھنجلا کے فرمایا اگر کتابیں باہر نہیں جا سکتی ہیں تو میں تو کتب خانے میں رہ سکتا ہوں.
اور پھر ایک ہفتے تک 24 گھنٹے کتب خانے میں زمین پر فرش ڈال کر وہ اس کتابوں سے مختلف کتابوں سے جمع کرتے رہے جو آج نمایاں کتاب الغدیر کتنی ہی جلدوں میں موجود ہے۔ اسی کتاب میں بھی مختلف حوالوں سے تفصیلات پیش کیے گئے ہیں اور نہ جانے کتنی کتابوں میں اس الغدیر کے بارے میں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، جب وہ وقت آیا کہ حضور نے سب کو جمع کیا، میں وقت کے اندر گفتگو کرنے کے لیے اس پوری گفتگو کو جو عشروں کی گفتگو سمیٹتا ہوں، پہلے ایک صلوات محمد علیہ بات جو یاد رہ جائے۔ ادھر حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ، حکم دیا لوگوں کو جمع کیا جائے، جو آگے بڑھ گئے واپس لائے جائیں، جو پیچھے رہ گئے انتظار کیا جائے۔ جب سب آ گئے تو اب حضور نے حکم دیا ممبر بنایا جائے۔ لوگ حیران، یہاں ممبر کس چیز سے بنایا جائے؟ میں ان فقروں کو نہیں عرض کروں گا تو چاہنے والے یہاں پر بیان فرما دیا کرتے ہیں، وہ بھی بہت محترم ہیں، لطیف ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ پالان شتر، اونٹوں کے پالان جمع کر کے ممبر بنایا گیا اور رسول اس ممبر پر بلند ہوئے۔ جناب ام سلمہ نقل کرتی ہیں کہ حضور نے ممبر سے ہاتھ نیچے کیا، اپنے آپ کے مولا میرے مولا کی بغل میں بازو میں ہاتھ دیا اور ایک ہاتھ سے علی کو بلند کیا۔ جناب ام سلمہ نقل کرتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے علی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد اس درمیان جو رسول نے خطبہ دیا تفصیلی خطبہ ہے، اور پھر علی کو ایک ہاتھ سے بلند کرنے کے بعد جب آگے اوپر کیا اور بلند کیا تو اب دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کیا، پورے مجمع کو دکھلایا، چاروں طرف گھوم کر پورے مجمع کو دکھلایا اور آواز دی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں دنیا کے سامنے کہوں گا کہ رسول نے ہاتھوں پر جب علی کو بلند کر کے چاروں طرف گردش دی تو یہ بتلاؤ کہ 1,20,000 کا مجمع رسول کو دیکھ رہا تھا یا علی کو دیکھ رہا تھا؟ یہ چاروں طرف گردش دے کے بتا دیا جب میں نظروں سے چھپ جاؤں تو علی سامنے سامنے ہوگا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد پر، ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔ یہاں ابھی واقعہ اور کہاں تک ہے میں اسے روکتے ہوئے اتنا کہوں گا، جو وعدہ ہے کہ آج کی گفتگو میں بھی ایک بات ہے انشاءاللہ جو ہمیشہ یاد رہ جائے۔ اس وقت یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں، علامہ امینی نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ بزم رسول کا مشہور شاعر، حضرات شعراء تشریف فرمائیں، بزم رسول کا مشہور شاعر حسان ابن ثابت آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں نے اس موقع سے متعلق کچھ اشعار نظم کیے ہیں، اجازت ہے کہ نقل کروں؟ اجازت ملی۔ حسان ایک بلندی پر گئے، عزیزوں اور دوستوں غور کرنا کیسا مجمع ہے، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ کیسٹس جائیں گے، سی ڈیز جائیں گی، لوگ یہ کہہ دیں گے ہم تو آپ کی اس بات کو مانتے ہیں کہ غدیر، ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ الیوم اکملت، ہم اسے بھی مانتے ہیں من کنت مولا، ہمیں کب اختلاف؟ لیکن لفظ مولا کے معنی آپ جو سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بہت بڑا اشتباہ، ہم سب مانتے ہیں آپ من کنت مولا فہذا علی مولا کی جو تشریح فرماتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن ہماری بات تو سن لیجئے، یہ ہم سے کہیں گے، لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے آپ نے کہاں سے نکال لیے؟
بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن محل شہادت میں ایک بات لے کر آیا ہوں، ایک صلوات محمد والے محمد۔ دوست مراد ہے یا آقا؟ حسان، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ اجازت ملی، گئے بلندی پر۔ میں نے جن کو عرض کیا کم سے کم 90,000 اور 1,20,000 کا مجمع، یہ سارا مجمع جتنے بھی ہیں ان کے لیے صحابیت سے الگ کی بات نہ ہوگی۔ ان کے سامنے بلندی پر کھڑے رہ کے حسان نے کیا کہا، اشعار پڑھے، ان میں سے صرف 2 آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ فمن کنت مولا فہذا ولیہ، فمن کنت مولا فہذا ولیہ فکونوا لہ اتباع صدق موالیا۔ کیا کہا حسان نے؟ رسول نے فرمایا فمن کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اب کیا کہا کہ رسول نے فرمایا فَكُونُوا لَهُ أَتْبَاعَ صِدْقٍ مَوَالِيًا، اب تم بھی اس کے لیے سچے پیروکار بن کر چلو اور سچے دوستدار بن کر چلو۔ نہیں، دوسرا شعر رسول نے فرمایا، اس کو سن لیجئے گا، فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا عَلِي وَإِنَّنِي رَضِيتُكَ مِن بَعْدِي امامًا وَهَادِيًا۔ عزیزان گرامی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا رسول کے سامنے، اس مجمع کے سامنے؟ کیا عرض کیا حسان نے؟ فَقَالَ لَهُ، رسول نے فرمایا اٹھو، قُمْ يَا عَلِي، اے علی اٹھو، فَإِنِّي، میں راضی ہوں تمہارے لیے کہ تمہیں امام کہا جائے اور ہادی کہا جائے۔ اب مجمع غور کرے گا کہ حسان نے جب ان اشعار کو پڑھا تو رسول کے لفظ مولا کی تشریح امام اور ہادی اور رہبر کے بطور کی یا دوست کے بطور؟ اگر غلط تشریح تھی تو رسول ٹوک دیتے، رسول کی خاموشی دلیل ہے، دوست مراد نہیں ہے، امام اور آقا مراد ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ جس کا وعدہ ہے کہ آپ فراموش نہ کر پائیں گے، اب اسے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے کہو صلوات محمد والے۔ آپ بھی جہاں جہاں میرا مجمع ہے، سڑک تک جو حضرات بھی سن رہے ہیں، اس بات کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ 40 سال ہو گئے آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی۔ اس 40 سال میں کبھی آواز نہیں پڑی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب آپ پڑھتے ویسا کب ہیں جو آواز پڑ جائے، لیکن مجمع تو گواہ ہے کہ کوئی کمی تو اس میں ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادھر کی عطا ہے، آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ آج جو اپنے مجمع کو میں یہ گفٹ کہیے، تحفہ کہیے دینے جا رہا ہوں، یہ 40 سال میں نہیں، کل یہ آواز نہ رہ جائے گی، لیکن میرا یہ تحفہ اب تک رہ جائے گا۔ اور یہ تحفہ اس پورے مجمع کے لیے ہے۔ اس لکھنؤ میں میرے جتنے محترم خطبہ ذاکرین جو مختلف ممبروں سے مدح اہل بیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ اس مجمع میں یہاں سے باہر جتنے بھی حضرات شعراء ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ بھولیں گے نہیں، یاد رکھیں گے۔ کیا فرمایا جب حسان اپنا کلام سنا چکے تو رسول نے فرمایا لا تزال یا حسان، لا تزال
یا حسان مؤیدن بروح القدس ما نصرتنا بلسانک. ایک طرف تو میں نے گواہی پیش کی کہ مفہوم من کنت مولا کی تشریح کر دی. اب رسول نے کیا فرمایا؟ اے حسان ہمیشہ تم روح القدس کے تائید کے اندر رہو، اس کے مؤید رہو کہ تم نے اپنی زبان سے ہماری نصرت کی. صلوات پڑھیں، دعا کرو کہ تم نے اپنی زبان سے ہماری نصرت کی. عزیزو اور دوستو فراموش نہ کرنا، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. دیکھو، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں دی، اور ان کی تائید روح القدس سے کی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے عیسیٰ کی تائید روح القدس سے کی. تفسیروں میں جا کے دیکھو کہ روح القدس کون؟ لقب ہے جبرائیل کا. اب تو پہچانو گے رسول نے کیا فرمایا؟ اے حسان تم نے اپنی زبان سے ہماری نصرت کی، اللہ ہمیشہ تمہاری تائید جبرائیل کے ساتھ رکھے. جو منصب جناب عیسیٰ کو مل رہا تھا وہ منصب، وہ عظمت، وہ فضیلت حسان کو ملی. اور کیوں ملی؟ کہ زبان سے نصرت کا فریضہ انجام دیا. اب پہچانو، جو جہاں جہاں زبان سے مدح علی کرے گا، چاہے خطیب ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے منقود و مولا کہنے والا ہو، جبرائیل اس کا مؤید ہے. صلوات محمد وآلہ محمد. من کنت مولا کا خلاصہ یا علی. اب جس نے بھی یا علی کہا، ایک جملہ کہوں گا اس آیت کی روشنی میں، حضور کے اس قول کی روشنی میں، جو سند بلسانک، اپنی زبان سے تم نے ان کی مدح کر کے ہماری نصرت کی. بات ہے واضح. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جس نے بھی من کنت مولا فہذا علی ان کا اقرار کیا، ہو سکتا ہے کہ جبرائیل شفقت و محبت سے اپنوں پر و بازو اس کے پشت پر رکھ کر بتلائیں ہم تمہاری تائید میں بھی ہیں، ہم تمہاری تائید میں بھی ہیں. صلوات محمد وآلہ محمد. اور دوستو عزیزو اتنا جملہ اور عرض کر دوں. بہت ممکن ہے کہ لوگ کہیں مذاق اڑانے کے انداز میں ان کو دیکھو، ابھی تک تو کس کس کو بلاتے تھے، اب ہر موقع پہ جبرائیل کو بھی بلانے لگے. تو ایک جملہ یاد رہ جائے، جبرائیل کو بلانے کی بات نہیں ہے بلکہ تائید کی بات ہے. اور اگر اس کو کوئی تمسخرانہ بات کرنا چاہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ملک کے آنے پر آپ کو بڑا تعجب؟ ذرا یہ بتلائیے کہ لاحول کیوں پڑھتے ہیں؟ سنیے گا لاحول کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب ملے گا شیطان کو بھگانے کے لیے. آپ سمجھ لیجئے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے لاحول ہے، جبرائیل کو بلانے کے لیے یا علی ہے. سب مل کر صلوات محمد وآلہ محمد.
رکھیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں دیر لگے گی یا علی کہنے میں دیر نہیں لگے گی؟ خوش نصیب ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ کہ جو اس مدح علی کے موقع پر، جس کو میں نے ابھی عرض کیا، ہاں اسی لیے ہم ان تمام مواقع پر، ان تمام بارگاہ امیر المومنین میں جو لوگ صدق دل سے نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور صرف میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا کہ ساری دنیا کے لیے ہماری نشانی اگر ایک طرف غدیر ہے تو دوسری طرف کربلا ہے، نہ غدیر سے ہٹیں گے نہ کربلا سے ہٹیں گے، اور میرا اور آپ کا مولا جب کربلا سے گزرا تو اپنے بیٹے امام حسن کے زانو پر سر رکھ کے آرام کیا، اور کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ہی زبان پر انا للہ، شہزادے نے پوچھ لیا بابا یہ کلمہ عبرت کیسا؟ جواب دیا بیٹا ابھی آنکھ لگ گئی، دیکھا آسمان سے کچھ لوگ سفید پیرہن پہنے گلوں میں تلواریں ڈالے زمین پر اتر رہے ہیں، ان میں سے ایک نے تلوار سے ایک خط کھینچا، جتنا دائرہ کھینچا تھا وہ اس میں خون تازہ جوش مارنے لگا، اور میں نے دیکھا میرا یہ حسین اس میں یکا و تنہا غلطہ ہے۔ یہ خبریں کب سے ہیں؟ آج ہم جس کی یاد مناتے ہیں، میرا آقا اور مولا سفر پر ہے، سفر سے واپس آئے، مدینے آئے، اطلاع ملی گھر میں ایک نو مولود، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، آ گئے، لاؤ میرے بچے کو مجھے دو۔ جناب ام البنین جن کا لقب ہے، کنیت ہے ام البنین، اصل نام جو تھا، جب اس گھر میں آئیں تو پہلے ہی گزارش کی، عرض داشت معروضہ آقا میرا یہ نام نہ لیجیے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، عرض کرتی ہیں آقا میرا یہ نام اب اس گھر میں نہ لیا جائے، میں نہیں چاہتی کہ نام لیا جائے تو حسنین کے دل پر چوٹ لگے۔ کتنی خیال رکھنے والی بی بی، اسی لیے تاریخ میں کہ جب تشریف لائیں عروس بن کر اور اس گھر میں داخل ہوئی تو پہلا کام دنیا کی کسی دلہن نے یہ منظر نہ پیش کیا ہو جو جناب ام البنین نے پیش کیا، آئیں اس سواری سے اتری اور آگے بڑھ کر جناب معصومہ کے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنا سر چوکھٹ پر رکھا، چوکھٹ کے بوسے دینا شروع کیے، جب گھر میں آئیں سامنے شہزادوں کو دیکھا، لے جا کے ایک جگہ بٹھایا اور خود 7 دفعہ چاروں طرف پھری، سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، شہزادوں یہ نہ سمجھنا کچھ بن کر آئی ہوں یہاں، میں تو اس لیے آئی ہوں کہ غذا کا انتظام کروں، لباس دھوں، سر کے بال دھوں۔ وہ ام البنین، اور جب حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی
علی نے اپنی آغوش میں لیا تو ام البنین دیکھ رہی ہیں کہ آقا پر کیا اثر ہے۔ ایک نفسیاتی بات میں ہمیشہ عرض کر دیا کرتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں بچہ ہوتا ہے اور باپ پہلی بار بچے کو گود میں لے تو گھر والے ماں باپ کے چہرے کو زیادہ دیکھتے ہیں بنسبت بچے کو دیکھنے کے۔ دیکھیں باپ کے چہرے پر کون سے خوشی کے آثار ہیں۔ ام البنین بھی سامنے دیکھ رہی ہے کہ علی نے اپنی آغوش میں اپنے بچے کو لیا، پھر یہ دیکھا کہ علی نے اپنا سر جھکایا، پھر یہ دیکھا کہ وہ جناب امیر المومنین نے اپنے فرزند کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں نکالی، دیکھا ان کو چومنا شروع کیا، اور اب جو علی کا چہرہ بلند ہوا تو ام البنین تڑپ گئی، دیکھا آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ پوچھ لیا آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ سند مل گئی۔ جیسے ہی پلٹ کے جواب دیا اے ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اس بچے کے دونوں بازو نصرت حسین میں قطع کر دیے جائیں گے۔ صاحب کبریت احمر نے ایک واقعہ لکھا جو میں کبھی کبھی آج کی تاریخ میں بیان کرتا ہوں، چاہتا ہوں اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک گھر جہاں پر عزاداری کے مراسم انجام دیے جا رہے تھے، اس بستی میں بھی عزاداری کے مراسم، یہ ان کا اپنا نظریہ تمنا ہوئی کہ آج ہم لوگ حضرت ابوالفضل عباس کی یاد بنا رہے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ کسی ایک شخص کو جو ان کی شبیہ کے قابل ہو شبیہ بنا لیا جائے۔ بستی بھر میں ایک جوان ایسا تھا کہ جس پر نظریں ٹھہری، جا کر پوچھا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہمارے مراسم اعزا میں ان کی شبیہ بن جاؤ؟ جوان نے سر جھکا کے کہا کیا میں بھی اس لائق؟ لوگوں نے تمنا ظاہر کی، جوان نے اطاعت میں سر جھکا دیا، اور جب مراسم ختم ہو گئے تو اس کا باپ بے انتہا دشمن اعزا تھا، دشمن اہل بیت تھا، اب جو گھر میں داخل ہوا اور یہ سنا کہ اس کے بچے نے یہ آج کام کیا ہے تو آگے بڑھ کر بہت ہی شقاوت کے ساتھ کہتا ہے تو پھر مکمل شبیہ کیوں نہیں بن جاتا؟ کہا کیا چاہتا ہے؟ تلوار نکالی، کہا ہاتھ آگے بڑھا۔ جوان کا ایمان و اعتقاد تھا، ہاتھ آگے بڑھا دیا، وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرا، کہا دوسرا ہاتھ بڑھا، نوجوان نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، وہ بھی ہاتھ کٹ کے گرا، دونوں کٹے ہوئے بازو میں خون میں لوٹ رہا ہے نوجوان، کہ ماں دوڑتی بھی آ گئی، تو نے اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا کیا؟ کہا تو نے نہیں سنا کہ یہ عباس کی شبیہ بنا تھا؟ کہا تجھے ایسا کرنے کے پہلے یہ تو سوچنا تھا، کیا سیدہ سے شرم نہیں آتی؟ کہا معلوم ہوتا ہے تو بھی سیدہ کی چاہنے والی ہے، تیری زبان بھی میں قطع کروں گا۔ مومنہ نے دہن کھول دیا، زبان مومنہ کی بھی قطع کر دی، ساری رات دونوں کو خون میں لوٹتے ہوئے گزر رہی۔ رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں، اسی عزا خانے میں، ایک طرف ماں اپنے خون میں، بچہ اپنے خون میں، کہ ماں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہیں، بی بی قریب آئی ہیں، ایک مرتبہ ان کے ساتھ اور بیویوں کو بھی دیکھا، دوڑ کر پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں اس کی ماں ہوں کہ جس کے غم میں تم نے عزاداری کی اور تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ اپنی کٹی ہوئی زبان اپنے دہن میں رکھ لے، اس مومنہ نے اپنی زبان دہن میں رکھی، اشارہ کیا، شفا پائی، وہ دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئی، بیوی میرے بچے کے ہاتھوں کو بھی شفا دیجئے۔ میرے جوان کے ہاتھوں کو بھی شفا دیجئے۔ بس سننا تھا کہ جواب ملا، جاؤ اپنے جوان کی طرف، اس کا بھی کوئی آقا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑ کر آئی، آ کر دیکھا اس کا جوان فرزند ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، دونوں بازو درست ہیں۔ پوچھا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی، سواری پر ایک سوار آئے، اشارہ کیا اپنے بازوؤں کو کٹے ہوئے شانوں کے قریب کر لو، میں نے ایسا کیا، انہوں نے اشارہ کیا، میرے بازو ٹھیک ہو گئے۔ پوچھا تو نے پوچھا کہ کون تھے وہ؟ کہا میں دوڑ کر گیا، میں نے کہا ذرا اپنے ہاتھوں کو دیجئے کہ میں بوسہ لے لوں۔ جواب ملا اے شخص میرے بازو کربلا میں فرات کے کنارے قطع کیے جا چکے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں
جزاکم اللہ۔ ایک فقرہ سنیے گا، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چل کے مدینے آیا تو ایک مرتبہ ام المنین آگے بڑھی، ایک شخص آواز دے رہا تھا مدینے والوں یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک ہاتھ میں عصا ایک طرف ایک ضعیف بچی کا سہارا لیے قریب آئی، آ کر پوچھا اے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہا آپ نے سنا نہیں کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے؟ کہتا ہے سننا تھا کہ ان ضعیف بیوی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، آواز دی یا تو جھوٹ کہہ رہا ہے یا یہ بتلا میرا عباس کہا تھا۔ کہتا ہے میں نے سمجھ لیا وہ نہ ہو یہ بیوی ام المنین ہے، مادر عباس ہے۔ عرض کرتا ہے بیوی کربلا میں عباس کے شانے قطع کر دیے گئے۔ عزیزوں اور دوستوں دو جملے میں بات ختم کروں گا کہ دل تڑپ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد عالم یہ تھا کہ ام المنین اپنے بچوں کا جب مرثیہ پڑھتی تھی تو فرمایا کرتی تھی اے میرے عباس، اے میرے عباس، اگر تیرے ہاتھ سالم ہوتے اور ان میں تلوار ہوتی تو کسی کو تجھ تک آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہ کہہ کے چیخ مار کر روتی تھی واپس آ واپس آ، پلٹ کے لوگوں سے کہتی تھی لوگوں اب مجھے ام المنین نہ کہنا، میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے، میرا عباس کربلا میں مارا گیا، مجھے اب بچوں کی ماں نہ کہنا۔